بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: للإنسان فضيلتان، عقل ومنطق، فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. آپ تمام حضرات کو ایام عزا اور شہادت حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی تعزیت پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو اس سال کی گفتگو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے اس قول کے ذیل میں جو اللہ توفیق دے گا وہ ہوگی. دیکھیے، اگر ہم غور کریں اور کبھی سوچیں کہ ایک انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے، ہم میں اور ایک گھوڑے میں کیا فرق ہے، حیوانیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جتنی حیوانیت ایک حیوان میں ہے، گھوڑے میں ہے، گدھے میں ہے، وہ پوری کی پوری حیوانیت ہمارے اندر پائی جاتی. مثلا گھوڑا کھاتا ہے، بھوک لگتی ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، ہم کو بھی بھوک لگتی ہے. اس کو بھی نیند آتی ہے، تھکتا ہے، ہم کو بھی نیند آتی ہے، تھکتے ہیں. اس کو بھی غصہ آتا ہے، انسان کو بھی غصہ آتا ہے. اس کے اندر بھی خواہشات اور شہوت نفس ہے، نسل بڑھتی ہے. انسان کے اندر بھی خواہشات ہے، شہوت نفس ہے، نسل بڑھتی ہے. تو اگر اس جنبے سے دیکھا جائے، اس پہلو سے دیکھا جائے، تو انسان کے اندر اور ایک جانور کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے دونوں کو حیوان کہا گیا. حیوان بنا ہی ہے حیوان، جو صحیح تلفظ اس کا ہوگا حیوان کا، حیوان یہ بنا ہے حیات سے، یعنی جس کے اندر جان ہو. اسی لیے ہمارے اردو میں بھی کیا کہتے ہیں، جانور، جس کے اندر جان ہو. تو ہمارے اندر بھی جان ہے، اس کے اندر بھی جان ہے. تو حیوانیت کے اعتبار سے ہم اور حیوان دونوں. پھر فرق کیا ہے ایک انسان میں اور حیوان میں؟ فرق کیا ہے؟ میں نے جو فقرہ نقل کیا ہے اور خدا توفیق دے اس ذیل میں، یہ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا یہ فقرہ ہے. فرماتے ہیں للانسان فضیلتان، انسان کے دو فضیلت ہے. یعنی گویا انسان ممتاز ہوتا ہے بقیہ مخلوقات سے دو چیزوں سے، ایک عقل، دو منطق. ایک عقل ہے اور دوسرے زبان. بقیہ مخلوقات میں عقل ہے نہیں ہے، نہ زبان ہے. انسان کے اندر ساری حیوانیت کے ساتھ انسان کو ممتاز کون سی چیز کرتی ہے؟ اس کی عقل اور اس کی زبان. اب مولا فرماتے عقل کہتے کسے ہیں؟ یہ چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ ہر چالاک آدمی کو عقل مند نہیں کہا جا سکتا. علی علیہ السلام کی نگاہ میں عاقل کون ہے؟ اب مولا یہاں فرماتے ہیں، اور اگلا بھی انشاءاللہ فقرہ یہی ہوگا کہ مولا کی نظر میں صاحب زبان کون ہے. بڑبڑ کرنے والا چرب زبان اور ہے، صاحب زبان ہونا اور ہے. تو اب یہاں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ
کہ اس فقرے سے طے ہوگا کہ عاقل کس کو کہتے ہیں اور صاحب لسان و زبان کس کو کہتے ہیں. چنانچہ اب مولا فرماتے ہیں اگلا فقرہ کہاں سے شروع ہوا؟ للانسان فضیلتان، انسان کی دو فضیلت ہے، دو امتیاز ہے بقیہ مخلوقات سے. پہلا عقل، عقل ہے. عقل کسے کہتے ہیں؟ اب مولا فرماتے فبالعقل یستفید، عقل کے ذریعے. عقل کسے کہتے ہیں؟ جس سے انسان فائدہ حاصل کرے. تو مولا نے عقل کی ڈیفینیشن کیا فرمائی؟ یستفید، جس سے انسان فائدہ حاصل کرے. تو یہ تو ہو گیا، لیکن اب دوسرا سوال یہ ہے فائدہ کسے کہتے ہیں؟ کیا ہم جس کو فائدہ سمجھ رہے ہیں اسی چیز کو علی کی نظر میں بھی فائدہ کہا جاتا ہے سلام اللہ علیہ؟ وہی چیز قرآن کی نگاہ میں بھی فائدہ ہے؟ یا ہم جس کو فائدہ سمجھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ فائدہ ہو؟ مثال کے طور کے اوپر قرآن مجید کا ایک جملہ ہے، وہ بتائے گا آپ کو کہ اصل فائدہ کہاں ہے. یہ سورہ مبارکہ سب کو یاد. اچھا، اور یہ عام طریقے سے قرآن نے نہیں کہا، قسم کھائی ہے. اور قرآن کی قسم یعنی اللہ کی قسم. اللہ کی قسم معمولی نہیں ہوتی. قرآن میں ارشاد ہوتا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں. کہ یہ سارے کے سارے کہاں سے لائے آپ؟ الف لام الانسان. جیسے کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. تو یہ سارا کہاں سے لائے؟ اس الف لام کے ذریعے سے. اس کو ہمارے جو ہے وہ مدرسے کی زبان میں کہتے ہیں الف لام استغراق کا. تو ان انسان نہیں، ان الانسان یعنی استغراق کا الف لام، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں. تو فائدے میں کون ہے؟ نفع میں کون ہے؟ اب قرآن نے تین چیزیں فرمائی. نمبر ایک الا الذین آمنوا، نفع میں وہ ہے جو ایمان لائے. تو ایمان لانے والا کیا واقعی نفع میں ہے؟ قرآن نے کہا نہیں، آگے بھی شرط ہے وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہونا چاہیے. عمل صالح بھی ہے، ہو گیا کام. کہا نہیں، اب دو شرطیں اور ہیں. وتواصوا بالحق ایک، وتواصوا بالصبر دو. یہ لوگ حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. حالانکہ ہمارا موضوع اور ہے. ایک بات آ گئی اور یہ مہینہ امامت کا ہے، یہ ہمارے کیا کہتے ہیں امام حسین سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں ہے. تو اب آئیے میں آپ کو اس سلسلے میں ذرا سا 2 منٹ آپ لے لیجئے، میں آپ کو عرض کر دوں کہ امام کیا فرماتے ہیں. دو چیزیں تو واضح ہیں نا، کیا؟ ایمان اور عمل صالح. تیسری چیز کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، یہ حق کی وصیت کرتے ہیں. حق کیا ہے؟ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وتواصوا بالحق ای الامامہ، یہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں یعنی امامت کی وصیت کرتے ہیں. اور اس چیز کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی آیتیں وہ ہیں کہ جہاں آپ کو تفسیر تو مل جائے گی، تھیوری مل جائے گی، پریکٹیکل کے لیے آپ کو کربلا جانا پڑے گا. وہ یہاں بھی ہے وتواصوا بالحق، یہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ مراد اس سے کیا ہے؟ وتواصوا بالحق ای الامامہ، یہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں یعنی امامت کی وصیت کرتے ہیں. کربلا میں سمجھ میں آ جائے گا نا آپ کو. حضرت مسلم ابن اوسجا گھوڑے سے گرے ہیں، امام حسین سلام اللہ علیہ اور حضرت حبیب علیہ السلام یہ ان کے پاس آئے ہیں. ابھی ذرا سا جان باقی ہے. اتنے میں حبیب نے کہا مسلم جہاں تم جا رہے میں بھی وہیں آ رہا ہوں پیچھے پیچھے. اگر یہ ہوتا کہ زندہ رہوں گا تو تم سے کہتا کہ کچھ وصیت کر دو. مسلم ابن اوسجا کی بیوی بھی کربلا میں ہے، مسلم ابن اوسجا کا بیٹا بھی کربلا میں. اتنا تو کہہ سکتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن بھائی حبیب جب تک زندہ رہنا بھائی میرے بیوی بچوں کا خیال کرنا.
بلکہ یہاں دو طرح کی روایت ملتی، بمشکل تمام. ہاتھ اٹھایا، اشارہ کیا امام کی طرف، فرمایا اوصیک بہذا. بعض کتابوں میں اس کے بعد بھی ایک فقرہ اوصیک بہذا الرجل، وصیت ہے مگر کس کے لیے؟ ان کے لیے. مطلب حبیب جب تک زندہ رہنا امامت سے ہاتھ کوتاہ نہ ہونے پائے. صلوات بر محمد. ایک شخص آتا ہے امام کے پاس اور کہتا ہے مولا ملاق، عقل کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، اب امام کا جملہ سنیے، ما عبد بہ الرحمن، جس سے اللہ کی عبادت ہو. اب دیکھیے عقل کی ڈیفینیشن میں چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں. آپ جو ہے وہ کتنا کما رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں وہ بات کی چیز ہے، وہ وقتی فائدہ ہے، دائمی فائدہ اصل فائدہ ہے. تو اس نے آگے کہا مولا مل عقل، عقل کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ما عبد بہ الرحمن، جس کے ذریعے سے رحمان یعنی اللہ کی عبادت ہو. دوسرا وہی جو میں نے آپ کو سمجھایا، وَاكْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانِ، اور عقل اسے کہتے ہیں جس سے جنت حاصل کی جائے. تو اب مولا سلام اللہ علیہ کا یہ فقرہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ جملہ، کیوں حضور ان دونوں کو ملا کر کے عقل کی تعریف کیا ہوئی؟ عقل وہی ہے جس کے ذریعے آدمی، جو قرآن نے کہا، جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے. یہ جب امام نے اس سے کہا نا، چھٹے امام نے، جس سے اللہ کی عبادت ہو اور جنت کا حصول ہو، تو اس کے سامنے بہت سی چیزیں آ گئی کہ یار فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی. ایک جواب دیجیے آپ شاداب صاحب کہ یہ جو کیا کہتے ہیں، کوئی شخص اگر امام کے مقابلے میں آ جائے، خلیفہ وقت کے مقابلے میں آ جائے، تو اس کا کوئی عمل قابل قبول ہے؟ اگر کوئی امام برحق سے لڑ جائے، خلیفہ وقت سے لڑ جائے، تو اس کا کوئی عمل قابل قبول ہے؟ جب اس آدمی سے امام نے فرمایا کہ عقل اسے کہتے ہیں جس سے جنت حاصل ہو، تو اس کے دماغ میں بہت سی چیز. ایسے بھی لوگ ہیں جو علی کے مقابلے میں آ گئے، ایسے بھی لوگ ہیں کہ دماغ ایسا کہ جیتی ہوئی جنگ بظاہر پلٹ گئی. تو سوچے گا نہیں سوچے گا کہ جو آدمی علی سے لڑ جائے وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ اور عقل اس کو کہتے ہیں کہ جو جنت میں لے جائے. تو اس نے صاحب بائی نیم پوچھ لیا امام سے، وما تلک، اور جو اس کے پاس ہے پھر وہ کیا کہا جائے گا؟ علی کے مقابلے میں آیا نا، جنت میں تو نہیں جا سکتا. خلیفہ وقت کے مقابلے میں آیا، تو اس نے بائی نیم پوچھا، صاحب پھر یہ کیا ہے؟ اب امام کا جواب سنیے، اور اب طے کریں گے ہم آپ. ہر چالاک آدمی عقل مند نہیں ہوتا، ہر تیز ترار آدمی عقل مند نہیں ہوتا. اس نے کہا مولا پھر اس کے پاس جو ہے وہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، تلک نکرا، یہ عقل نہیں، اس کو نکرا کہتے ہیں. اب یہ لفظ ایسا تھا کہ شاید وہ عرب بھی نہ سمجھ پائے، تو امام نے وضاحتی فقرہ بھی ساتھ لگایا، تلک نکرا، تلک شیطنہ، اس کو نکرا کہتے ہیں، اس کو شیطنت کہتے ہیں. ہی شبیہۃ بالعقل لیست بالعقل، یہ عقل کی شبیہ ہے، عقل نہیں ہے. تو طے ہوا عقل وہی ہے جو انسان کو جنت میں لے جائے. تو آج سے یہ بات طے ہو گئی، دو اماموں کے فرمودات کی روشنی میں، چالاک ہونا اور ہے، عقل مند ہونا اور. ٹھیک، صلوات بر محمد. عقل کے لیے امام نے فرمایا کہ عقل اسے کہتے ہیں جس سے فائدہ حاصل ہو. زبان کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا زبان اسے کہتے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اب دیکھیے یہ محرم ہے، ہم سب کو اس پر غور کرنا پڑے گا کہ ہماری زبان سے کتنا لوگوں کو فیض پہنچ رہا.
اس لیے کہ جیسے عقل کے لیے امام نے کہا کہ عقل اس کا نام ہے جس سے فائدہ حاصل ہو، ویسے ہی زبان کے لیے امام نے فرمایا کہ زبان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ ہم بولتے بہت بڑھیا ہے، ہم سے اچھا اسپیکر کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ہماری زبان سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا تو ہم تیز ترار تو کہے جا سکتے ہیں، چرب زبان تو کہے جا سکتے ہیں، صاحب زبان نہیں کہے جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان جو ہے نا، آج اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ زبان اگر آپ روایات میں جائیے گا، بلکہ یوں روزمرہ میں دیکھیے، تو یہ زبان وہ ہے کہ جو انسان کو جنت تک پہنچاتی ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کو سارے اعمال کے باوجود جہنم میں بھیجتی ہے۔ کیسے؟ آدمی زیارت کس سے پڑھتا ہے؟ زبان سے۔ آدمی تلاوت کس سے کرتا ہے؟ زبان سے۔ آدمی دو لوگوں میں صلح کیسے کرواتا ہے؟ زبان سے۔ جھوٹ کس سے بولتا ہے؟ زبان سے۔ غیبت کس سے کرتا ہے؟ زبان سے۔ تہمت کس سے لگاتا ہے؟ زبان سے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ زبان وہ دو مہا چیز ہے کہ یہی زبان اگر قابو میں ہے آدمی بہشتی ہے۔ دیکھیے اب عقل کا اس سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ عقل کی ڈیفینیشن کیا کی گئی تھی کل؟ کہ جس سے انسان جنت میں چلا جائے، اور اب انسان کو جنت سے روکنے والی کون سی چیز ہے؟ مین زبان۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا پہلے میں آپ کو روایت سنا دوں پھر واپس آتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ کل کو قیامت میں یعذب اللہ اللسان بعذاب، کل کو قیامت میں اللہ زبان پر ایسا عذاب کرے گا کہ لا يعذب به شيئا من الجوارح، اس سے سخت عذاب جسم کے کسی اور حصے پر نہیں ہوگا جتنا سخت عذاب زبان پر ہوگا۔ فیقول، یہ زبان پھر کہے گی، اس کو حق ہے نا، اس لیے کہ اور اعضاء تو شریف نہیں ہے نا، اس ہاتھ نے تو مرڈر تک کیا ہے، قتل تک کیا ہے، تو کیا معاف کر دینے لائق ہے؟ لہذا اب زبان کہے گی اے ربی عذبتنی بعذاب، اے میرے اللہ تو نے مجھ کو اتنا شدید عذاب کیا کہ لم تعذب به شیئا من الجوارح، جسم کے کسی اور حصے کو اتنا سخت عذاب تو نے نہیں کیا۔ آواز قدرت آئے گی، اتنا سخت عذاب، اور کسی حصے کو تو جسم کے نہیں کیا۔ آواز قدرت آئے گی، خرجت منک کلمۃ، تیرے ذریعے سے ایک فقرہ نکلا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رسول اللہ نے جو فرمایا ہے نا آج کے لیے ہی شاید ہو، اس لیے کہ اس زمانے میں اتنی تیز جو ہے بات نہیں پھیل سکتی تھی جتنی تیز آج پھیل سکتی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ کہے گی پالنے والے مجھ کو اتنا سخت عذاب کیوں؟ آواز قدرت آئے گی، خرجت منک کلمہ، تیرے ذریعے سے ایک جملہ نکلا، فبلغ مشارق الارض ومغاربها، مشرق مغرب پورا پچھم ساری دنیا میں پھیلا تیرا ایک فقرہ، نتیجہ فسفك به الدم الحرام، تیرے ایک ہلنے کی وجہ سے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، سنیے آپ، کیسے نہیں ہو سکتا، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثل، میرے بندے میری اطاعت کر میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں۔ کیا مطلب؟ مثلی نہیں، یہ ذہن میں رہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کا مثل کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اجعلک مثلی نہیں کہا، یہ قرآن کے خلاف ہو جائے گا، لیس کمثلہ شیء، مثل اور مثل میں فرق ہے۔ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، میرے بندے میری اطاعت کر میں تجھ کو اپنے جیسا بنا دوں۔ میں کہتا ہوں کن فیکون، تو بھی کہے گا کن فیکون۔ میں کہتا ہوں کسی چیز کے لیے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، تو تجھ کو بھی ایسا بنا دوں گا کہ جس چیز کو تو کہے گا ہو جا وہ چیز ہو جائے گی۔ لیکن
اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اطیعنی، میری اطاعت کر. تو خود خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ واقعی میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس کے اندر یہ چیزیں اس کو دے سکتا ہوں، عطا کر سکتا ہوں. صلوات بر محمد. تو ہمارے سماج میں بولا جاتا ہے اکثر کہ جان ہے تو جہان ہے. کبھی اس پر آپ جو ہے وہ توجہ مت کی. یہ سب سے رانگ فقرہ یہی ہے، جان ہے تو جہان ہے. تو صحیح کیا ہے کہ دین ہے تو جہان ہے. جان ہے تو جہان نہیں. ذلت کی زندگی سے عزت کی بہت بہتر. یہ ایک مصرع ہے بھائی. امام حسین ایک مصرع تو نہیں کہا ہوگا نا، پورا شعر ہے. ہمارے ساتھ کا جو ہمارے کام کا ہے وہ اڑ گیا، مشہور ہو گیا. لیکن دونوں مصرع پڑھیے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ فقرہ کتنا غلط ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. اب یہ پورا شعر امام کا یہ ہے: الموت اولا من رکوب العاری. موت بہتر ہے ذلت کی زندگی. تو اتنا تو مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں کیا؟ الموت اولا من رکوب العاری. موت بہتر ہے ذلت کی. لیکن اگلا فقرہ کیا ہے امام کا؟ امام نے فرمایا دوسرا مصرع یہ ہے: والعار اولا من دخول النار. ذلت بہتر ہے جہنم میں جانے سے. دیکھیے، اور اس چیز کو ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا. اب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، اب کیا ہوگا؟ کوئی تو ہونا چاہیے واسطہ فیض. جب تک مخلوق ہے تب تک خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطہ اور ایک واسطہ فیض ہونا ضروری ہے. اب نبی جب چلے گئے تو کیا ہوگا؟ اپنے جانے سے پہلے قیامت تک کا سسٹم بتا کے گئے. پہلا فقرہ تو یہ فرمایا، یہ غدیر کے خطبے میں ہے: انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیت. میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت ہے. تو یہ حدیث اس لیے ارشاد فرمائی ہے غدیر کے خطبے میں کہ تاکہ تم کو قیامت تک کا سسٹم بتا دے کہ میرے بعد میری عطرت. اس کی جو پہلی فرد تھی ان کو ہاتھوں میں اٹھایا اور پہچنوا دیا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کہہ کر کے کہ یہ پہلی فرد ہے واسطہ فیض. اب جو جاتا جائے گا اپنے بعد والے کو پہچنواتا جائے گا. تو نمبر ایک پیغمبر. اب پیغمبر اس دنیا سے جب چلے گئے تو جو ان کا جانشین ہوگا اس کے اندر وہی صفات ہوں گے جو نبی کے. اور نبی کے لیے یہ بات طے ہو چکی کہ وہ مظہر صفات الہی ہے. لہذا اب نبی کی جگہ اگر علی آتے ہیں یا علی سلام اللہ علیہ کے بعد امام حسن آتے ہیں یا امام حسن کے بعد امام حسین، تو یہ ذاتی طور پر خود نہیں کچھ، وہ اللہ کی نمائندگی میں، یہ نبی کی نمائندگی میں اب یہ سلسلہ چلے گا. تو اب اگر نبی مظہر صفات الہی ہے تو علی علیہ السلام بولیے مظہر صفات الہی ہے، امام حسن مظہر صفات الہی ہے، امام حسین مظہر صفات الہی ہے. اور اب ان کا حال یہ ہے کہ کل اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک حدیث قدسی نقل کی کہ جہاں اللہ کہتا ہے عبدی اطیعنی، میرے بندے میری اطاعت کر، اجعلک مثلی، میں تجھ کو اپنے جیسا بنا لوں گا. اقول کن فیکون تقول کن فیکون. میں کہتا ہوں کسی چیز کے لیے ہو جا، تو بھی کہے گا کسی چیز کے لیے ہو جا، ہے نا؟ اب جب یہ صفات مظہر صفات الہیہ ہیں تو یہ اللہ کے ارادے کا بھی مظہر ہوں گے. بھائی وہ صادق تو یہ صادق، وہ متکلم تو یہ مظہر ہے نا. اور 10 محرم سے اور مدینے تک 2 موسیٰ 3 قدم نہیں چل پائے، صبر نہیں کر پائے. اگر زینب کا علم کم رہے گا
تو وہ کیسے ان کے ساتھ چل پائیں گے؟ تو اب ضرورت یہ ہے کہ اسی لیول پر جناب زینب کا علم ہو جس لیول پر یہ ہے. کیسے ہوگا؟ اللہ نے ان کو ارادے کا اپنے مظہر بنایا. ادھر ضرورت کا احساس، یہ عقلی بات ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آتا مت مانیے، لیکن یہی ایک جواب سمجھ میں آتا ہے جو امام نے فرمایا آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ. اب علی نے دیکھا کہ ان کو دو خضر کے ساتھ چلنا، اگر لیول کم ہوا تو صبر کرنا مشکل ہے، لہذا ضرورت ہے کہ اسی معیار پر ہو. کیسے ہوگا؟ علی ارادہ الہی کے مظہر ہے. علی نے ارادہ کیا میرا علم زینب کے اندر آئے. جیسے ہی ارادہ کیا، جو چیز ارادے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے وہ کمال پر آتی ہے. ادھر علی نے ارادہ کیا، ادھر زینب کیا ہوئی؟ عالمی ہے غیر معلمہ. اور اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اب راستے میں دیکھ لیجئے سمجھ میں آ جائے گا. اب کوفے میں نے کہا نا جیسی عقل ہوگی ویسے ہی لیکچر ہوگا، ویسے ہی خطاب ہوگا. تو اب اس بنیاد پر چونکہ علی عقل کل، اب یہ ہو جائیں گے عقل کل، ہو گیا نا. تو اب جس کے پاس عقل کل ہو گئی وہ عقیلہ بنی ہاشم نہیں ہوگی تو کیا کہلائے گی؟ وہ عقیلۃ القریش نہیں کہلائیں گی تو کیا کہلائیں گی؟ اور اس چیز کو سمجھ میں یہ کب آئی؟ جب کوفے میں تقریر فرما رہی تھی، دوران تقریر. جو لوگ آنکھوں والے تھے وہ تو دیکھ رہے تھے کہ جو ہے وہ خاتون بول رہی ہیں، علی کی بیٹی بول رہی ہیں، جو جانتے تھے. لیکن جو نابینا تھا وہ تو بھڑک گیا، ارے یہ کیا ہوا؟ کہتا کیا ہوا؟ قیامت آ گئی. لوگوں نے کہا کیا مطلب؟ یہ اچانک تم کو کیسے کہاں قیامت آ جائے گی؟ کہ یار علی بول رہے ہیں. اب کون اس کو سمجھائے نابینا کو؟ علی نہیں، ارادہ علی بول رہا. صلوات بر محمد. جھوٹ کے بارے میں آپ حضرات کا کیا خیال؟ جھوٹ سب سے بڑی برائی کہی گئی. کہتے ہیں حطۃ الخبائث فی بیت واحد، ساری برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا. وَمِفْتَاحُهُ الشراب، اور اس کی چابی کیا ہے؟ شراب ہے. وَالْكِذْبُ أَشَدُّ مِنَ الشَّرَابِ، اور جھوٹ شراب سے بدتر ہے. آپ غور فرما رہے؟ جس کے لیے صاف لفظوں میں قرآن نے کہا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر، آپ بتا دیے بہت بڑا گناہ. تو جس جھوٹ کے لیے، جس شراب کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ کے لیے، اب روایت کہتی ہے کہ اکبر من اشد من الشراب، یہ جھوٹ شراب سے زیادہ بڑھ کر کے ہے. ٹھیک، لیکن اس کے بعد ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ میں زنا کرتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں جھوٹ بولتا ہوں. توجہ سنیا زبان، لیکن اس کو پڑھنے کی ضرورت. یا رسول اللہ میں نمبر 1 نماز نہیں پڑھتا، وَأَنَا أَزْنِي، میں زنا کرتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں. اکثر ہوتا ہے نا سب کیا کہ یار کل سے ٹھیک ہو جائیں، یہ گڑبڑ نہیں کریں گے. پیغمبر کہتا ہے میں ایک چیز چھوڑنے کو تیار، جو کہہ دیجیے آپ کو چھوڑ دوں، جو کہہ دیجیے وہ میں چھوڑ دوں. پیغمبر نے فرمایا پکا؟ کا سب پکا، کہ جاؤ. اچھا روایت کیا کہتی ہے؟ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ معراج المومن، ہاں، مثل الصلاۃ کا مثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے پائپ کی طرح ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، پیغمبر نے فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا کافر ہے. تو نماز سے بڑھ کے کیا ہے؟ عمود دین ہے. مگر پیغمبر یہ نہیں کہا کہ جاؤ آج کے بعد سے نماز مت چھوڑو. زنا 100 کوڑا پڑے گا اگر آدمی بغیر توبہ کے مر جائے، جہنم میں جائے گا. پیغمبر نے کہا کہ چکل سے زنا مت کر. اس نے کہا صاحب 3 گناہ کر رہا ہوں میں، ایک چھوڑ دوں گا آپ جو کہہ دی. حضرت نے فرمایا جاؤ.
جھوٹ مت بولنا. وہ خوش ہم لوگ ہلکا سمجھتے ہیں نا اس کو. وہ خوش چلو اب نماز کا وقت آیا, وہی سستی وہی وہ سب کچھ. قرآن کہتا ہے نا انہا لکبیرۃ, نماز بہت بھاری پڑتی ہے لوگوں کو. قرآن میں الا علی الخاشعین, مگر یہ کہ جن کے اندر خوف خدا ہو, ورنہ لوگوں کو نماز بھاری پڑتی ہے. یہ قرآن کی بات ہے. تو اب نماز کا وقت آیا تو بھاری تو پڑے گی آدمی کو. 15 گھنٹے کا روزہ ہم لوگ رکھ لیتے ہیں, 2 منٹ کی نماز پتہ نہیں کیا. اس سے بھی آدمی کو اندازہ کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو نماز سے ہے. تب نہ ہم کو اتنی محنت کر رہا ہے روکنے کے لیے. نماز کا وقت آیا سستی آ گئی, چھوڑو یار. پھر اس نے کہا مگر اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, اگر کہتا ہوں ہاں تو وعدہ خلافی جھوٹ, اگر کہتا ہوں نہیں تو نماز نہ پڑھنا جرم ہے نا, سزا ملے گی. اب پھر وہ دوسرا گناہ اس کا ارادہ کیا. پھر اس نے کہا یار اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا, اگر میں کہتا ہوں نہیں تو جھوٹ, اور اگر کہتا ہوں ہاں تو 100 کوڑے پڑیں گے. واپس آیا کہتا یا رسول اللہ ایسی چیز آپ نے چھوڑوا دی کہ سب صحیح ہو گیا. صلوات بر محمد. ہم جھوٹ کو ہلکا سمجھتے ہیں, چوری کو بڑا سمجھتے ہیں. بے شک چوری بھی گناہ کبیرہ میں ہے, بے شک زنا بھی گناہ کبیرہ میں ہے, لیکن ہم جھوٹ سے زیادہ ان دونوں کو بڑا سمجھتے ہیں. مگر یہاں رسول اللہ نے کیا فرمایا, دین کس کو ان دونوں کے مقابلے میں بڑا سمجھتا ہے. پھر سے دوہراؤں, یا رسول اللہ المؤمن یزنی, مومن زنا کر سکتا؟ فرمایا بالکل ہو سکتا. عقل معوف ہو جاتی ہے آدمی کی, ہوش رہتا نہیں ہے, اس لیے کہ آدمی وہی غلط کام کرے گا جس کے پاس عقل نہیں ہے. اور کہتے یہ ہے کہ جب شہوت طاری ہوتی ہے تو آدمی کی عقل کام کرنا بند کر دیتی, وہ وقتی لذت کے چکر میں ہوتا ہے. یا رسول اللہ المؤمن یزنی, فرمایا بالکل. یا رسول اللہ المؤمن یسرق, مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا قد یکون ذالک, یہ ممکن ہے. پیغمبر نے اس نے پوچھا یا رسول اللہ المؤمن یکذب, مومن بولیے جھوٹ بول سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ. یہ کمال کی بات, یہی ہے دین کو پڑھنے کی ضرورت ہر طرف سے. اپنی زبان کو ہم کو قابو میں رکھنا نہایت اہم ہے. اس لیے کہ قرآن پڑھیے نا, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. یہ اتحاد کی بات قرآن مجید کس سے کر رہا؟ واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. یہ قرآن کا خطاب کس سے ہے؟ انسانوں سے بے شک بظاہر, لیکن جب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ حبل اللہ ہے کیا, تب سمجھ میں آئے گا خصوصی خطاب کس سے ہے. دلیل اس کی یہ ہے جو انہوں نے کہا ہم لوگوں سے, دلیل اس کی یہ ہے کہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں واللہ نحن حبل اللہ, خدا کی قسم وہ اللہ کی رسی ہم ہے. تو حبل اللہ سے مراد کون ہے؟ اہل بیت. قرآن نے کیا کہا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, یعنی اہل بیت. تو اس کا مطلب یہ اتحاد کی بات کس سے کہی جا رہی, یہ محبت کی بات کس سے کہی جا رہی؟ ٹھیک ہے قرآن کا خطاب جنرل پبلک سے ہے, لیکن جب بات یہاں آئی کہ حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑو یعنی اہل بیت, تو اب اہل بیت کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پر زیادہ تاکید ہے. صلوات بر محمد. کہ جناب لقمان نے کہا بیٹا اگر جن و انس کے برابر بھی نیکی ہو تو ڈرتے رہنا, اللہ عذاب کر سکتا, کہاں چوکے ہیں پتہ نہیں ہے. لیکن مولا کے بارے میں, مولا بہشتی ہیں, کہ بہشتی کیا, ان کے بیٹے جنتیوں کے جوانوں کے سردار.
تو کہہ سکتے تھے نا میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ میں جوانان جنت کے سرداروں کا باپ ہوں، میں عین اللہ ہوں، میں وجہ اللہ ہوں، میں لسان اللہ ہوں، میں خلیفت اللہ ہوں۔ ایک ایک فضیلت جو اللہ نے ہمارے اور آپ کے مولا کو عنایت فرمائی ہے، کوئی اس میں ان کے برابر نہیں، اور ہر فضیلت پر وہ فخر کر سکتے تھے۔ لیکن آج تک سنا آپ لوگوں نے کہیں کہ مولا نے کسی فضیلت کو لے کے فخر کیا ہو کہ میں عین اللہ ہوں، میں وجہ اللہ ہوں، میں لسان اللہ ہوں، میں خلیفت اللہ ہوں؟ ہاں، ایک جگہ کہا ہے، وہ کہا یہ دیکھیں آج کہ یہ فخر بھی گھمنڈ نہیں ہے، یہ فخر بھی کیوں کر رہے ہیں؟ اب امام علی علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، پالنے والے میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، بقیہ چیزیں ایک طرف۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے فخر کے لیے یہی بہت ہے کہ تو میرا پالنے والا ہے۔ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ آخر اتنا سب کچھ اللہ نے امیر المومنین کو عطا کیا، کسی چیز کو اپنے لیے عزت نہیں قرار دی، کسی چیز پہ حضرت امیر سلام اللہ علیہ نے فخر نہیں کیا ہے۔ اگر فخر کیا ہے تو کاہے پر؟ میں تیرا بندہ ہوں۔ عزت سمجھیے تو کہے میں تیرا بندہ ہوں۔ فخر کیا ہے کاہے پر؟ کہ تو میرا پالنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی جیسی شخصیت اتنے سب کے باوجود عزت کاہے میں سمجھ رہے ہیں اپنی؟ ان اکون لک عبدا، تو میرا، میں تیرا بندہ ہوں۔ اب یہاں سے 15 منٹ اور پھر میں آتا ہوں جس اعتبار سے میں نے اس کو شروع کیا ہے۔ اب یہاں سے یہ ہم کو سوچنا پڑے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی کوئی بہت اہم چیز ہے۔ امام نے کہا میں جاؤں گا۔ 18 افراد اپنے گھر کے بنی ہاشم کے لے کے گئے، لیکن کسی کو اندر نہیں لے گئے، سب کو باہر کھڑا کر دیا۔ یہ دوسرا پیغام ہم لوگوں کے لیے، مضبوط ہونا اور ہے، طاقتور ہونا اور ہے، لیکن کسی بھی ہنگامے میں پہل مت کرنا، جہاں تک ہو سکے بات کو ٹالو۔ اسی بنا پر کہاں یہ سب، کہاں فاطمہ کا لال، کہاں علی کا بیٹا، رسول اللہ کا نواسا، وہ اٹھ کے چلا جائے دربار میں، یہ معمولی جو ہے وہ توہین کی بات نہیں ہوگی آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے، لیکن امام حسین سلام اللہ علیہ نے اس کو برداشت کیا، چلے گئے۔ یہ خود یہ دونوں چیزیں ہم کو شیعوں کو پیغام دے رہی ہیں کہ جب تک ممکن ہے بات ٹل سکتی ہے تب تک بات کو ٹالو، ہنگامہ مت کرو، جھگڑے سے بچو، لڑائی سے۔ یہ پورا درس ہے کربلا سے جو ہمیں مل رہا ہے۔ طاقت ہونا اور چیز ہے، ہر جگہ طاقت کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ آ گئے دربار میں پہنچے، سلام اللہ علیہ، میری جان ہم سب کی قربان عقل امام حسین سلام اللہ علیہ پر۔ کیا بات؟ اب یہاں سے دیکھیے عقل اور پھر زبان کا اس کے ساتھ استعمال، کیا بات ہے؟ کیوں بلایا؟ مدنہ کا صاحب وہ انتقال ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر پہلا سوال، فارس صاحب، ایک آدمی ہے جس نے ہم آپ کے باپ کو زندگی بھر سکون سے نہیں رہنے دیا، ایک، دو، آپ کے بھائی کے قتل میں شامل ہے نا، اس کے مرنے کی اطلاع آئے گی، لہذا بجائے نہ اظہار افسوس ہے نہ اظہار مسرت ہے، بالکل عام سے لہجے میں جیسے عام آدمی کی موت کی خبر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ کہنے میں، قرآن کی آیت پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، یہ ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ ٹھیک، بلایا کیوں ہے یہ بتاؤ، سوال یہاں ہے بلایا کیوں ہے؟ تو سب بیعت کر لیجئے۔ اب آیا سوال، پھر عقل اور زبان جواب دینا ہے نا، دونوں کا رشتہ۔ تو سب بیعت کر لیجئے۔ اب امام کے سامنے آپشنز کتنے ہی وہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بیعت کر لیں، یہ ممکن؟ پھر تو خود ہی نے فرمایا ہے
اذا كان الراعی مثل یزید فعلى الاسلام السلام. جب اسلام کے راعی ذمہ دار یزید ٹائپ ہوں گے تو پھر اسلام کا 40واں ہو گیا. خدا حافظ اسلام کا فعلى الاسلام السلام. تو خود جانتے ہیں کہ کتنا بدماش آدمی ہے. بیعت کر سکتے ہیں؟ نو. تو اب مسئلہ ہے کہ یہاں سے کیا جواب دے کے نکلیں؟ عقل اور زبان. یہاں سے کیا جواب دے کے نکلیں؟ ایک طریقہ یہ ہے ہمیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کل پرسوں بتائیں گے. تھوڑا سا ٹائم لیتے اور معاذ اللہ استغفر اللہ عبداللہ بن زبیر کی طرح دھیرے سے نکل جاتے. یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام حسین کل کو یہی تاریخ لکھتی کہ صاحب نبی کے نواسے ہیں، امامت کا دعویٰ ہے، اور بتائیے صاحب غلط بیانی کرتے ہیں. معاذ اللہ وعدہ کیا اور دھیرے سے نکل. یہ امام حسین سے نہیں ہو سکتا. کوئی کہے نہ کہے خود ان کی فطرت یہ کہ نہیں ہو سکتا. تو اب تیسری صورت کیا ہے؟ بیعت تو کر نہیں سکتے ہیں؟ غلط بیانی بھی نہیں کر سکتے. اب یہ ہے کہ بالکل دو ٹوک کہہ دیں. کیا کہا؟ بیعت یزید کی، میں نبی کا نواسا، فاطمہ کا دلبند، اور شرابی کبابی کی، ہمیں کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایک جواب یہ ہے، سیدھے سیدھے جو ہے جواب دیتے. پھر کل کو تاریخ یہ لکھتی کہ یزید اتنی حد تک جانے کے ارادے میں نہیں تھا. وہ تو امام حسین نے اتنا ٹائٹ جواب دے دیا کہ اس نے کہا صاحب اب تو بیعت لے کے رہیں گے. پھر پوری کربلا امام حسین سلام اللہ علیہ کے اکاؤنٹ میں لکھ دی جاتی، نہ لکھ دی جاتی. اب بتائیے اس عقل کل کے سامنے بڑا مسئلہ ہے. بولے تو کیا بولے؟ نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ اقرار کر سکتے ہیں، نہ معاذ اللہ دھوکہ دے سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں عقل. اور پھر عقل کے ساتھ جب زبان چلتی تو کیا اثر ہوتا ہے وہ دیکھ. اب حضرت نے نہ اقرار کیا، نہ انکار کیا، نہ غلط وعدہ معاذ اللہ، الٹا سوال کر لیا. یہ ہے عقل اور زبان کا رشتہ. الٹا کیا کیا؟ سوال کر لیا. فرماتے ہیں ولید یہ بتا کیا بیعت کا میٹر اتنا ہلکا ہے کہ رات کی تاریکی میں دھیرے سے طے ہو جائے؟ آپ دیکھ رہے ہیں عقل. مطلب کہنا کیا چاہتے ہیں کہ صبح ہوگی نا، یہ بات تو پبلک کو بھی بتائی جائے گی، اس سے بھی تو لیا جائے گا. کہا بالکل. تو میرے لیے جلدی کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ مہلت لے، الٹا پوچھے کہ میرے لیے جلدی کا سبب کیا ہے. کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ صبح ہونے دے، پبلک کو مسجد میں اکٹھا کر. اب جملہ امام کا فننظر، صبح پبلکلی دیکھا جائے گا. ایونا احق بالخلافت والبیعہ، پھر پبلک کے سامنے دیکھا جائے گا کہ ہم میں اور یزید میں بیعت کا حقدار ہے کون. نہ اقرار ہے، نہ انکار ہے، اور اپنا حق بھی ظاہر کر دیا. صلوات محمد آل. آپ ملاحظہ فرما رہے اس انداز سے امام حسین علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ وہ صاحب جن کو لیٹر آیا تھا کہ یا بیعت لو یا سر قلم کر لو، یہ ہے زبان کا اثر. اگر عقل کے ساتھ اس کی سمجھ میں آ گئی، کس کی؟ ولید کی، تو کہتا ٹھیک کوئی بات، آپ تشریف لے جائیے. وہی بیٹھا تھا مروان. ٹھیک ہے، وہ ولید نے کہا ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جانے دیجیے. مروان نے سوچا، ابھی میں اپنی عقلی بات کہہ رہا ہوں، کہ مشورہ دو. امام پر گئی تو اپنا، ولید کے خلاف گیا معاملہ تو اپنا. وہ تو اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا. کہنے لگا ولید کیا کر رہا ہے؟ تو بات ٹھیک ہے جانے دو. اے ولید اگر چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، تو ابھی یا بیعت یا مار دو. دیکھیے اتنی دیر سے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے. میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، امام حسین بات کو ٹال رہے ہیں، چھوڑو جانے دو جانے دو جانے دو، یہی ہے نا. لیکن اب جب اس نے سیدھے سیدھے دھمکی دی، بیعت نہیں تو مار دے، بیعت نہیں تو قتل کرو. اب اگر یہاں کچھ خاموشی سے امام حسین علیہ السلام پلٹ آتے تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جاتا. تو اب وہ سیدھے سیدھے مرڈر کی دھمکی دے رہا، آپ چلے گئے.
اب وہی امام جو اتنی دیر سے بات کو ٹالنے کے اس میں تھے، اب مولا پلٹ آئے. جملہ سنیے، عقل اور زبان کا رشتہ کہاں بولنا ہے، کب بولنا ہے، کیا بولنا ہے، یہ عقل ڈیسائیڈ کرتی ہے. وہی امام اب پلٹے، ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ. یزید، اے ولید، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، ہمارے یہاں وحی الہی اتری ہے، ہم سے کائنات کی ابتدا، ہم سے کائنات کی انتہا. اور یزید جس کی بات کر رہا ہے، رجل الفاجر، وہ بدکار آدمی، قاتل النفس المحرمہ، وہ بے گناہوں کا قاتل، شارب الخمر، وہ شرابی آدمی. اب امام نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب تو صاف فرما دیا نا کہ نہیں کروں گا، جاؤ جو کرنا ہو کر لو. ایک آدمی کی ہمت پڑی امام حسین کو روکنے کی؟ یہ بات امام حسین علیہ السلام کو پہلے سے پتا تھی کہ اگر میں صاف انکار بھی کر دوں گا تو اس میں دم نہیں ہے کچھ کرنے کا. لیکن اس کے باوجود امام کیوں ٹالتے رہے؟ یہ پھر ہم کو آپ کو پیغام ہے کہ چاہے جتنا پاور تمہارے پاس ہو، جب تک بچ سکتے ہو جھگڑے سے بچو، جب تک بچ سکتے ہو لڑائی سے بچو. صلوات بر محمد. تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں اس فقرے پر. پیغمبر، میں نے کہا اکثر بینروں پر بھی لکھا رہتا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجاح، اور نجات کی کشتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کسی محدود زمانے کے لیے پیغمبر نے یہ فرمایا، جب سے وجود ہے. بلکہ میں اگر آپ کو ایک داستان سناؤں تو شکم مادر میں ہے. اللہ اکبر. اور ہدایت کا سلسلہ چل رہا ہے، ابھی پیدا ہوئے ہیں، ہدایت کا سلسلہ چل رہا ہے. صلوات پڑھی، ایک سناتا ہوں پھر دھیرے دھیرے آتا ہوں. ابھی بچپنا ہے، پیدا ہوئے ہیں. جناب ام ایمن آغوش میں لے کے گھر سے نکلی ہیں. ادھر کچھ یہودی ہیں، ان کا ایک عالم ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث ذہن میں رہے نا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. ہدایت چاہیے تو ان کے پاس آؤ، نجات چاہیے تو ان کے پاس آؤ. بچپنا ہے، آغوش میں لیے گھر سے نکلی ہے. ادھر کچھ یہودی ہیں اور ان کا ایک عالم. کیا کشش ہے چہرے میں، کیا حسن ہے اور کیا نور ہے چہرے میں کہ وہ یہودیوں کا عالم کچھ دیر تک رک کے دیکھنے لگا. کہنے لگا ام ایمن یہ بچہ کون ہے؟ ام ایمن نے کہا جان بطول، فرزند رسول، علی کا لاڈلا ہے. اے ام ایمن، اس بچے کو چوم لوں؟ نہیں. کیوں؟ یہودی ہو، طیب و طاہر لب نہیں مس ہو سکتا. کہنے لگا اچھا اگر کلمہ پڑھ لوں تو؟ پھر مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد آسمان کا رخ کرتا ہے، کہتا خدا گواہ رہنا میں تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاح. اس کے بعد مڑتا ہے اپنی قوم کی طرف، کہتا جانتے ہو یہ بچہ کون؟ کل کو میدان کربلا میں یہ بچہ اتنا پیاسا ہوگا، اتنا پیاسا ہوگا کہ اس بچے کے نگاہ میں زمین و آسمان کے درمیان زمان کی فضا اس بچے کے نگاہ میں دھوئیں کے مانند ہو. یہ بچپنا ہے. ہادی اس کو کہتے ہیں. قہر و غلبے کی بنیاد پر تخت حکومت ہتھیانے سے کوئی ہادی نہیں بنتا. ہادی اسے کہتے ہیں شکل دیکھ کر کے انسان کلمہ پڑھتا جائے. میں نے کہا نا کہ اس زمانے کی بات
نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں حضرت کا وجود مبارک دنیا کے لیے ہدایت کا سبب ہے، دنیا کے لیے نجات کا سبب۔ تو ایک بات کہی جا سکتی، حسین کل بھی ہدایت کا چراغ تھے، آج بھی ہدایت کا چراغ ہے۔ مولا کل بھی نجات کا سفینہ تھے، آج بھی نجات کا سفینہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، ہدایت چاہتی ہے تو امام کے پاس آؤ، نجات چاہیے تو امام کے پاس آؤ۔ بغیر حسین کے نہ ہدایت چاہیے مل سکتی ہے، نہ نجات مل سکتی ہے۔ اور امام علیہ السلام نے اپنی اس پوری قربانی کا فلسفہ بھی یہی بیان کیا ہے۔ خود فرماتے ہیں نا، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں۔ امام پوری قربانی اسی کے ارد گرد، اصلاح امت۔ ایک جگہ خود فرمایا، اذا کان الراعی مثل یزید فعلی الاسلام السلام، اگر حکومت یزید جیسوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، کون یزید؟ جو شراب کو جائز کہتا ہے۔ کتنا بڑا احسان امام حسین علیہ السلام کا ہے آج کی ملت اسلامیہ پر۔ شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسانیت پر، اسلام پر۔ اس لیے کہ یزید تو کہتا تھا، ما قال ربک ویل للذی شرب بل قال ویل للمصلین، تمہارے رب نے نہیں کہا ہے نماز پڑھنے والوں کے، شراب پینے والوں کے لیے لفظ ویل، بل قال ویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے لفظ ویل ضرور کہا ہے۔ تو یزید کا فتویٰ کیا ہوا؟ نماز مت پڑھو، جہنم میں چلے جاؤ، شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ یزید اسلام کا ٹھیکیدار بن گیا۔ یہی تو امام نے فرمایا، اذا کان الراعی مثل یزید فعلی الاسلام السلام، اگر حاکم یزید جیسا ہو جائے پھر تو اسلام کا فاتحہ ہو گیا، پھر تو اسلام تمام ہے۔ اس مقصد کے تحت آئے تھے۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے، 4 محرم کو فرات پر پہرے بٹھلا دیے گئے، 7 محرم سے کہتے ہیں کہتے آب ہو گیا، یہاں تک کہ 9 محرم آ گئی۔ صبح صبح 9 محرم کے ادھر سے ایک ہنگامہ آیا، چلا یا بیعت یا جنگ، یا بیعت یا جنگ، شور پورا اٹھا 9 محرم کو۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی علمدار سردار لشکر حضرت عباس سے کہا، جاؤ دیکھو بات کیا ہے۔ حضرت عباس آئے، کیا بات ہے، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ کہا صاحب بہت ہو گیا، اب آخری، یا تو بیعت کر لے نہیں تو جنگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ سنا ہے نا، ایک لکیر کھینچ، کہا آپ لوگ یہیں رہیے، کوئی آگے نہیں بڑھے، میں آقا سے پوچھ کے آتا ہوں۔ میرے بھائیو، امام کا جملہ جواب سن لیجئے، کیا آئے، کیا ہوا بھیا؟ کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس اب نہیں رک سکتے، یا بیعت کر لیے نہیں جنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ امام نے جملہ جانتے ہیں کیا کہا؟ میرے بھائی، تم تو جانتے ہو کہ مجھ کو اللہ کی نماز، عبادت اور تلاوت کا کتنا شوق ہے، دل سے بات کرو۔ غور فرما رہے ہیں آپ، پیاس کی شدت تو آج بھی ہے نا، جتنی جلدی قصہ ختم ہو جائے اتنی جلدی راحت ہو جائیں گے نا۔ اس کے باوجود بھیا تم تو جانتے ہو کہ مجھ کو اپنے اللہ کی عبادت کتنا پسند ہے، ان سے بات کرو۔ اگر ایک رات کی مہلت یہ دے دیں تو تھوڑا سا ہم نماز و دعا میں گزار لیں گے۔ حضرت عباس آئے، فرمایا آقا کا یہ فرمان ہے۔ ان ملعونوں کے یہاں بھی اختلاف ہو گیا، کچھ کہتے تھے مہلت دینا چاہیے، کچھ کہتے تھے نہیں بس بات ختم۔ بہرحال آخر کار وہ لوگ بھاری پڑ گئے جن کا کہنا یہ تھا کہ نہیں مہلت دینا چاہیے۔ پورا 9 کا دن گزر گیا، شب عاشور آ گئی، شب عاشور۔ امام نے یہ ایک رات کی مہلت کاہے کے لیے لی ہے؟ عبادت کے لیے۔ خالی امام نے عبادت نہیں کی، عجب جملہ تاریخ میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، پوری شب عاشور
سارے یہ کیا کہتے ہیں اصحاب و انصار. جو روایت کا جملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے. لہم دوی کدوی النحل. اصحاب حسینی کے خیموں سے ایسی دعا نماز اور تلاوت کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کے بھن بھنانے کی آواز آتی. پوری رات امام نے اور اصحاب امام نے عبادت میں کاٹی ہے یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا. اب بھی دیکھیے اس دن پہلے دن شاید یہ بات کہی گئی تھی. امام مستقل بات ٹالنا چاہ رہے ہیں حتیٰ کہ یہاں بھی ٹالی ہے ایک رات کی مہلت دے کے کہ ابھی وقت ہے سوچ لو, ابھی وقت ہے غور کر لو. اور اس کا ہوا بھی فائدہ. سوچنے والے نے سوچا وہ آیا بھی, لیکن اب بھی امام نے پہل نہیں کی ہے. صبح عاشورہ آ گئی. عمر سعد نے پہلا تیر مارا. خالی تیر نہیں مارا, اس کے بعد کہتا فوج والے گواہ رہنا, چل کے حاکم کے سامنے گواہی دینا پہلا تیر میں نے مارا. اور اس کے بعد ان لوگوں نے ان پیاسوں پر حملہ کر دیا. ٹوٹ پڑے اچانک. جو تاریخ کہتی ہے تقریباً 35 لوگ ایک ساتھ پہلے حملے میں صبح کے مارے گئے. اس کے بعد مورچہ سنبھالا گیا, ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگے. اب وقت وہ آ گیا کہ کوئی نہیں, میرا مولا تنہا ہے, میرا مولا اکیلا ہے. بس ایک چیز یہاں سنا دیتا ہوں اور بس تمام. مولا امیر المؤمنین کلام اللہ علیہ نے فرمایا علی عبداللہ ابن جعفر سے, دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں, یعقوب اور یوسف جیسے نہیں ہیں. دنیا میں باپ بیٹی بہت ہیں, رسول اللہ اور فاطمہ جیسے نہیں ہیں. دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں, حسین اور زینب جیسے نہیں ہیں. اے عبداللہ, میں زینب کی شادی تم سے کرنے کو تیار ہوں, لیکن اگر کبھی کوئی سفر درپیش ہو جائے تو زینب بغیر حسین کے نہیں رہ سکتی. تم سے اتنی درخواست ہے, زینب کو حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دینا. شادی ہو گئی. کہتے ہیں اس زمانے میں رسم یہ تھی کہ جب شادیاں ہوتی تھیں عربوں میں تو 3 دن تک کوئی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی. جب تیسرا دن آتا تھا تو ماں جاتی تھی بیٹی کے گھر خبرگیری کے لیے. آپ بتائیے جب تیسرا دن آیا ہوگا, مولا کو جناب فاطمہ یاد نہ آئی ہوں گی, کون جائے؟ فضہ کو بلایا مولا نے. فضہ, تم نے ماں کی طرح پالا ہے, زینب کے گھر چلی جاؤ. جناب فضہ کہتی ہیں آئی, دیکھا مصلی بچھا ہے, بی بی مصلی عبادت پر ہیں. جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی, اپنے گھر کا آدمی دیکھا نا, زار و قطار رونا شروع کیا. فضہ کا دماغ کہیں اور ہے. شادی کا موقع ہے, ماں زندہ نہیں ہے, شاید اس لیے فضہ نے اسی اعتبار سے سمجھانا شروع کیا کہ اچانک فرمایا فضہ تم کیا سمجھ رہی ہو, میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری ماں زندہ نہیں ہے. تب کیا وجہ ہو سکتی ہے بیوی کا؟ فضہ تم بتاؤ, الزام سے 3 دن ہو گیا ہے, بھیا کو نہیں دیکھا. 3 دن ہو گیا بھیا کو نہیں دیکھا. آئے ادھر جو فضہ گھر پہنچی تو دیکھا عجیب گریے کا ماحول ہے. کیا بات ہے؟ معلوم ہوا ابھی امام حسین خواب سے بیدار ہوئے. ماں خواب میں آئی ہے, فرماتی ہے بیٹا اٹھو, اب اس سے زیادہ زینب برداشت نہیں کر سکتی. مولا کو اطلاع ملی, فرمایا جو لوگ زینب کے گھر جانا چاہتے ہیں جا سکتے. بھائیوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ تیار ہو گیا. امام حسین علیہ السلام حضرت زینب سے بڑے ہیں نا, 1 سال سے بڑے ہیں, اور یہ واقعہ بی بی زینب کی شادی کا ہے. حسین بچے نہیں ہیں, لیکن تاریخ کہتی کہ جب یہ قافلہ بہن کے ہاں جانے لگا, سب سے آگے آگے بچوں کی طرح بس میں پڑھ چکا, مجھ کو پوری شہادت نہیں پڑھنی ہے, لیکن ایک توجہ کیجئے, کم سے کم تعداد جو کربلا میں یزیدی فوج کی ملتی ہے وہ کتنی؟ 25,000 35,000. اور بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے, لیکن اگر یہ آپ 25 بھی مان لیجئے تو کم نہیں ہے نا. آپ آنکھ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی.
آدمی آنکھ بند کر کے سوچے 25,000 کا لشکر اپنے پورے جو ہے فوجی ساز و سامان کے ساتھ کتنے بڑے رقبے میں پھیلا ہوگا. ادھر امام کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ عورت، مرد، بیوی، بچے، سب عورتیں بچے سب ملا کے کتنے؟ 200. جدھر نگاہ جائے گی ہر طرف دشمن ہی. تو دشمن تو ہوں گے نا. میں نہیں کہتا اکبر کی شہادت معمولی ہے، میں نہیں کہتا حضرت عباس کی شہادت معمولی ہے، حبیب اور مسلم میں ابن اوسجا اور بریر کی شہادت معمولی ہے، لیکن جو بھی میدان میں گیا خبر شہادت آئی، صدمہ ہے. پھر بھی بیویوں کو اتنی ڈھارس ہے نا کہ ابھی بھیا ہیں، ابھی احباب ہیں، اتنا تو اطمینان ہے نا. لیکن ذرا سوچئے جب آ کے امام نے کہا ہوگا زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ، اب بی بی نے جو نگاہ اٹھائی ہوگی ہر طرف دشمن ہی دشمن نظر. ایک بھیا کا سہارا تھا تو وہ بھی جا رہے ہیں. اکیلی زینب کیا کرے گی؟ یتیموں کو دیکھے گی، بیمار کو دیکھے گی، بیواؤں کو. روایت کہتی آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی. بھیا میں تمہیں نہ جانے دوں گی. فاشار علیہ السلام الی قلب اختے، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی. جدا ہوئی. اچھا بھیا جاؤ، خدا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين حسين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.